ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم أجمعين. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت النبی کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ ابھی چل رہا ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر میں اپنا جو موضوع ہے وہ شروع کر رہا ہوں. تو چونکہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کچھ محمد عارف صاحب علیکم السلام، اور اگر اور بھی ہے کوئی، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کی وجوہات سے کبھی کبھار کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے تو بیچ میں خود بتا دیا کیجیے گا. تو بہرحال چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا جب ذکر آ رہا ہے تو ہم ایک ایک فرد کا ذکر کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ نہ زیادہ طویل ذکر ہو اور نہ ہی زیادہ چھوٹا ذکر ان کا ہو، بلکہ تقریباً مکمل ان کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم ان کی سوانح حیات رکھیں. تو پچھلا جو ہمارا سیشن تھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پچھلا جو ہمارا سیشن تھا ہم حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا میں سے حضرت قصی تک پہنچے تھے جو کلاب کے بیٹے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ قصی ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹس 5 حصوں میں باندھے تھے وہ ہم نے پچھلے حصے میں کہا، اور یہ کہا کہ وہ پورے کے پورے 5 ڈپارٹمنٹ اسی کے انڈر تھے. پھر اس کے جب اس کا مطلب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کے طور پر قصی کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد اس کے بیٹوں میں وہ منتقل ہو گئی. اور ہم نے وہاں سے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے 4 بیٹے تھے، تو اس میں عبد مناف دوسرے بیٹے تھے، عبد الدار پہلے بیٹے تھے. تو اس حوالے سے سوانح نگار نے لکھا ہے کہ عبد الدار کو ہی پورا کا پورا 5 ڈپارٹمنٹس دیے تھے، لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، پھر ہم نے اس میں تطبیق کی تھی. تو اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ 4 بیٹوں میں کے طور پر پھر عبد مناف کو کو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ وغیرہ، اس حوالے سے جو ہم نے پیچھے بات کی ہے اگر آپ نے وہ سیشن پورا دیکھا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصی کے بیٹوں میں سے عبد مناف کو چنا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت کے لیے ان کو پھر چنا، حضرت عبد مناف کو. اب عبد مناف کا دراصل میں نام جو ہے وہ عبد مناف نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل میں نام مغیرہ تھا. عبد مناف کا اصل میں نام عبد مناف نہیں تھا، مغیرہ تھا. لیکن خوبیوں کی وجوہات سے، ان کے اعلیٰ خوبیوں کی وجوہات سے ان کو عبد مناف کہا گیا، کیونکہ کہا گیا ہے کہ مناف کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ، ازکا، بہت سے اس کے معنی سوانح نگار نے لکھے ہیں. تو اس حوالے سے پھر ان کا نام آیا تھا عبد مناف. تو عبد مناف کے کے طور پر جو ان کے والد تھے قصی، اس سے عبد مناف کو بھی ان ڈپارٹمنٹس جو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے جو خدمت گزار تھے وہ 5 ڈپارٹمنٹس تھے. ایک ڈپارٹمنٹ کا کام حاجیوں کو پانی پلانا تھا، ایک ڈپارٹمنٹ کا کام رہائش گاہ کا خیال وغیرہ تھا، ایک ڈپارٹمنٹ کا کام الگ الگ 5 ڈپارٹمنٹس تھے. تو اس میں 1-2 ڈپارٹمنٹس عبد مناف کو بھی ملے. تو پھر سیدھی سی بات ہے، جب عبد مناف کے پھر اولاد آگے ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد مناف کے اولاد میں سے عمر کو چنا. عبد مناف کے بھی 4 بیٹے ملتے ہیں، تذکرہ نگاروں کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے. تو ان میں عمر ان کے ایک بیٹے تھے، ان کو پھر عبد مناف کا جانشین بنایا گیا. اور یہ عمر وہی ہے جن کا لقب ہاشم مشہور ہے. ہاشم کے نام سے ہی وہ جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ہاشم نام سے ہی تذکرہ نگار اور سوانح نگار ان کا ذکر خیر کرتے ہیں ہاشم کے حوالے سے بھی.
اب ان کا نام ہاشم کیسے پڑ گیا؟ اگر ان کا نام عمر تھا تو ہاشم کیسے پڑ گیا؟ اور یہاں پر یہ آپ کو یاد رہے کہ جب ہم عمر کہہ رہے ہیں ان کا نام، تو یہاں پر حمزہ سے، یا جس کو آپ اردو کشمیری میں الف کہتے ہیں، اس سے نہیں بلکہ عین سے، تو اس سے ان کا نام عمر آ جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو عبد مناف کی جتنی اولادیں ہوئی، ان میں سے ہاشم کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت کو سنبھالے اور اس کو آگے منتقل کرے۔ ہاشم کو، ہاشم کا اصل میں نام عمر تھا، لیکن ہاشم اس کا لقب تھا۔ پہلے ہی میں نے یہ کہہ چکا ہوں بار بار کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آبا اجداد تھے وہ سارے کے سارا شجاع تھے، بہادر تھے، سخی تھے، فیاض تھے، بہت سی خوبیوں کے ماہر تھے، اور اس کے علاوہ ان کی جبینوں پر، ان کے ماتھوں پر نور نبوت بھی چمکتا تھا۔ اور یہ ایسا ہی ہاشم کے بارے میں بھی تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے، ایسا ہی پھر آگے عبد المطلب کے بارے میں لکھا ہے، پھر عبداللہ کے بارے میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ عبداللہ کے بارے میں پھر یہ روایتیں زیادہ مل جاتی ہیں، کیونکہ اب تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہو گیا تھا، تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کے جو والد ہو گئے تو ان کو مطلب زیادہ ہی ان پر، ان کی جبین مبارک پر نور نبوت زیادہ ہی چمکے گا۔ تو بہرحال جو ہاشم ہے، تو چونکہ عبد مناف کے یہ جانشین بن گئے، تو اس کی جگہ یہی متولی بن گئے خانہ کعبہ کے، تو اپنے باپ کی جتنی بھی مطلب وہ ڈپارٹمنٹس کے انچارج وہ بنے تھے، پھر اس کے بعد ہاشم مرے۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے جو لوگ تھے وہاں غربت بھی تھی، اور اس کے علاوہ وہاں امیر لوگ بھی تھے، جیسا کہ معاشروں میں ہوتا ہے، امیر لوگ بھی ہوتے ہیں، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہاشم، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد بڑے دانا بھی تھے، بڑے فہم والے، بڑے وائز بھی تھے، تو ہاشم بھی قوم کے حوالے سے بڑے سخی بھی تھے، لیکن بڑے دور اندیشی کا نظر بھی رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مکہ کے رئیسوں کو، ان لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، بڑے بڑے سرداروں کو، تو ان کو کہا کیونکہ آپ کو پتا ہے تو کعبہ مطلب کے طور پر کہ ارد گرد حالات، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے پھر جو غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے، تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں، یہ ہاشم کہہ رہے ہیں مطلب عبد مناف کے بیٹے، وہ کہہ رہے ہیں اپنے سرداروں کو، اپنے مطلب دوستوں کو، یاروں کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے میں نے سوچا ہے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جو امیر لوگ ہیں ان سے ہم جوڑے غریب لوگوں کو، جیسے آپ کو مہاجر و انصار کا ایک نقشہ مل جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کچھ ایسا ہی منظر ہاشم بھی مطلب پہلے ہی باندھ رہے، کچھ ایسا ہی منظر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے ان میں سے ایک ایک فرد کو کسی امیر کے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ وہ امیر جب اپنے ساتھ تجارت میں جائے تو یہ غریب بندہ بھی اس کے ساتھ تجارت میں جائے، تو وہاں سے جب امیر کچھ نفع کمائے گا تو اس غریب کو بھی کچھ نفع ملے گا، کچھ منافع ملے گا، تو اس کا گھر بھی چل جائے گا اس سے۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو پردادا ہے ہاشم، تو اس کی تجویز کو سب نے قبول کر، ایسا ہی ہوا بھی۔ اور یہی ہاشم یہ ایسے تھے جنہوں نے ان کو کہا کہ ہم سال میں 2 بار تجارت کیا کریں گے بڑے پیمانے پر، کیونکہ عبد مناف کے جو 4 بیٹے تھے، تو مطلب ہاشم کے جو اور 3 بھائی تھے، ہاشم اور اس کے 3 بھائی، یہ آس پاس عبد مناف کی زندگی میں ہی آس پاس کے بادشاہوں کے پاس گئے، آس پاس کے حکمرانوں کے پاس گئے، اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے اپنا فائنینشیل یا آپ سے مطلب تجارت جو بزنس ہے اس کو ہم مطلب کے طور پر زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، تو آنے جانے کے ٹیکسز میں ریلیکسیشن ملے۔ جیسے آج دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹری دوسری کنٹری کے ساتھ جب بزنس کرنا چاہتی ہے تو کچھ شرائط طے پاتے کہ ایسے ایسے ہمیں آیا جائے، ٹیکس کم رکھا جائے، تو اس حساب سے عبد مناف کے 4 بیٹے ارد گرد کے حکمرانوں کے پاس گئے تھے اور ان سے اچھے روابط رکھے تھے۔ ہاشم بھی گئے تھے مطلب کے طور پر اپنے ارد گرد کچھ بادشاہوں کے حکمرانوں کے پاس، تو اس حوالے سے جو ارد گرد کے ایریا کے حکمران تھے، بادشاہ تھے، وہ سب عرب لوگوں کو آنے دیتے تھے، جانے دیتے تھے، تجارت فل آپ ایسا سمجھتے تھے اچھی طریقے سے وہ اپنا تجارت اچھے طریقے سے کر پا رہے تھے۔ تو یہی وجوہات تھی۔ ہاشم نے ان کو کہا کہ گرمیوں میں ایک بار بڑی لیول پہ آپ تجارت کریں، سردیوں میں ایک بار۔ تو کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ قریش یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو ان آیات میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کو جو یاد دلا رہا ہے کہ تم سال میں 2 مرتبہ، ایک سردی میں ایک گرمی میں جو تجارت کرتے تھے، تو کچھ مفسرین کے کہنا ہے کہ ان آیات میں یہی مراد ہے کہ جو ہاشم نے سلسلہ جاری کیا تھا کہ آپ سال میں 2 بار جائیے، ایک بار سردی میں ایک بار گرمی میں، تو اس حوالے سے کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں ان آیات میں اسی کا ذکر، ان کو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ایک احسان ان کو یاد دلوا رہے ہیں۔ بہرحال تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ تو چلے جاتے ہیں اس حوالے سے، اور چونکہ وہ بڑے فیاض بھی تھے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ وہ تو تجارت کر پاتے تھے لیکن کبھی کبھار سوکھا ہو جاتا تھا، ڈیزرٹ تھی،
अरब आपको पता है पूरा का पूरा रेगिस्तान है। और जो चाहे जमजम, यहाँ पे मैं ये आपको याद दिला दूं, मुझे नहीं याद कि पिछले सेशन में हमने इस बारे में कहा कि नहीं, जो आब जमजम का कुआं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुबारक एडियो से या जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुबारक परों से निकला था, वो बाद में बनु जुरहम जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मतलब के तौर पर रिश्तेदार थे, यानी जहां जिनके औरत से उसने निकाह किया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, उनमें आपस में कुछ टकराव होते गए, फिर कबीलों में टकराव होते गए। तो उस वजह से बनु जुरहम को फिर एक वक्त आता है उनको मक्का से निकाल दिया गया, जो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो मतलब बीवी है उसका कबीला, तो उनको बनु जुरहम को फिर वहां से निकाल दिया गया अरब से, कुछ वजूहात की बिना पर। अब मुफस्सिरीन और तारीख निगारों का इस पर इत्तेफाक नहीं है कि वो क्या थे। कुछ ने कहा है इसलिए निकाला गया था क्योंकि उनने बुत परस्ती की, लेकिन इस पर कोई दलाइल है नहीं। लेकिन ज्यादातर तो मशहूर यही है कि आपस में जब मतलब के तौर पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद वहां पर फले फूले, फिर काबा का इंचार्ज वही होते थे, तो इसी चीज पे बनु जुरहम ने उनसे हम मतलब के तौर पर कहा कि हम भी यहाँ के हैं, यहाँ का इंचार्ज हम बनेंगे। तो वो चीज उस पर आपस में रसाकशी होती रही, आपस में झगड़े होते रहे। तो बिलखुसूस एक लेवल पे झगड़े इस हद तक पहुंचे कि बड़ी हद तक लड़ाई हो गई आपस में, और उस लड़ाई के बाद कबीले दो हिस्सों में बढ़ गए, कुछ ने बनु इस्माइल का साथ दिया, कुछ ने बनु जुरहम का। तो यही वजूहात थी कि बनु जुरहम को बनु खुजा, जो उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मतलब आप कह सकते हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे, कबीला उसी में था। तो उन्होंने फिर बनु जुरहम को वहां से शहर बदर कर दिया, वहां से निकाल दिया। लेकिन कहा जाता है कि जब बनु जुरहम वहां से निकले, यानी हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत पहले से उनकी विलादत, जब वो वहां से निकले तो उन्हें खाने काबा पर क्या किया कि वहां उसमें मिट्टी वगैरह डाल दिए, जो खाने ये आब ज़मज़म में मिट्टी वगैरह उसको बंद कर दिया पूरा का पूरा, उसको नामो निशान ही खत्म कर दिया। तो वही वजूहात थी कि अरब जब हाजी लोग वहां अब आते थे, चूंकि खाने काबा का निशान अब बनु जुरहम ने मतलब अब ये नऊज़ुबिल्लाह, अब चूंकि जो आब ज़मज़म का कुएं ज़मज़म का निशान है वो तो उन्होंने गुम कर दिया था, क्योंकि उसको पूरा पाट दिया था, उस पर मिट्टी वगैरह बनु जुरहम ने पूरा उसको मतलब के तौर पर निशानी गायब कर दिया था। तो जो भी हाजी लोग वहां आते थे उनके खाने पीने बिलखुसूस पानी की, इसलिए तो एक वो अस्सिकाया का एक डिपार्टमेंट बनाया गया कि उनके पानी का मतलब क्या इंतजाम किया करेंगे। तो चूंकि वहां आब ज़मज़म बड़ी मुद्दत से था ही नहीं, तो इस वजूहात से वहां कभी भी ऐसा हो जाता था कि मक्का में कभी भी ऐसे हालात हो जाते थे, धूप ज्यादा हो गए तो खुशक साली हो गई, लोग अब मतलब के तौर पर परेशान हो रहे हैं। तो उस परेशानी में को मद्देनजर रखकर हाशिम ने यह तजवीज रखी कि अमीर जो है अपने साथ गरीबों को तिजारत में ले जाए, उन बेचारों का भी कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब तिजारत में ले जाते थे, लेकिन अब तिजारत तो वो करते थे, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर आप ऐसा कह सकते हैं, जब उनकी खेती बाड़ी फिर से उसका मतलब के तौर पर लुकमे अजल हो जाती थी, धूप का ऐसे समझ सकते हैं, तो फिर से वही हालात आ जाती थी कि वहां भूख प्यास वगैरह की शिद्दत हो जाती थी, क्योंकि वहां सूखा पड़ जाता था। तो इन हालात को मतलब के तौर पर के लिए जो मक्का के सखी लोग हैं वो सामने आते थे और लोगों को मतलब उनकी खबरगिरी करते थे, बिलखुसूस कुरैश के कबीले के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद, उनमें हाशिम का भी जिक्र आता है। तो मसला ये हो गया कि अब हाशिम जो है, चूंकि मैंने पहले कहा उनका नाम मुगैरा था, अब मसला क्या हो रहा है, चूंकि हाशिम के दौर में भी ऐसा ही दौर एक आया कि खाने काबा मतलब उन्होंने तो बहुत से इक़्तिदामात किए कि लोगों की गुर्बत पे कुछ कमी हो, लेकिन अब एक टाइम ऐसा आया कि तिजारत उन्होंने मतलब के तौर पर कर ही रहे थे कि सूखा पड़ गया। अब जब सूखा पड़ गया तो लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, आब ज़मज़म का पानी भी कहीं नहीं है। तो उसी हवाले से क्या किया कि जो हाशिम है, कहा जाता है मुअर्रिखीन ने लिखा है, हाशिम ने बाहर से रोटियां मंगवाई, बाहर के एरिया से रोटी अपने पैसे जेब से पैसे खर्च करवा के रोटियां मंगवाई और फिर पकवान पकवाया, यानी खाना बड़ा आलीशान खाना पकवाया, सरीद जिसको आप कह सकते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीद के हवाले से मतलब बड़ी अहादीस में उसका जिक्र आता है। बिलखुसूस हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सुद्दीका बिन्त सुद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उनके हवाले से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्ना फज़ला आयशा था कि बेशक जो सैयदा आयशा उनकी फजील अलन निसा औरतों पर ऐसी है का फजल सरीद अल तआम, कि जैसे इस खाने सरीद की फजीलत बाकी सारे तआम बाकी सारे जो जियाफतें हैं पकवान उन पर है। यानी जिस तरह सारे पकवान का सरदार, आप ऐसा समझ सकते हैं हदीस का मफहूम, जिस तरह सारे पकवानों का सरदार सारी जियाफतों का सरदार सरीद है, उसी तरह सईदा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सारी निसा सारी औरतों की सरदार है, ऐसी भी हदीस शरीफ मिलती है। तो सरीद को मतलब आयला सारी जियाफतों में अरब मानते थे।
تو اس حوالے سے انہوں نے وہی سرید پکوایا. کیا کرتے ہیں؟ شوربا پکواتے ہیں, اس میں روٹیاں وغیرہ ڈالتے ہیں, تو اس کو مطلب وہ سرید کہتے ہیں. تو چونکہ اب مطلب ہر طرف سے مطلب سوکھا تھا, تو ہاشم نے جب سرید پکوایا تو وہ روٹیاں اپنے ہاتھ سے مطلب روٹیوں کو مطلب کے طور پر پیسز میں کر رہے تھے, ٹکڑوں میں بانٹ رہے تھے اور سرید میں ڈال رہے تھے, لوگوں کو دے رہے تھے. اب ایسے روٹیوں کو ٹکڑے کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. یہ مطلب لکھا ہے سیرت نگاروں نے. وہ کہتے ہیں کہ جو روٹیوں کے ٹکڑے مطلب کرتا ہے, جیسے ہم بھی کشمیری میں کہتے ہیں کہ نک نک کرن, تو ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں روٹی کے چھوٹے چھوٹے حصے کرے تو ان کو ہاشم کہتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ وہیں سے لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی, لوگ جو کھا رہے تھے غریب غربا وہاں ان کے دسترخوان پر, انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس ہاشم کو صحیح سلامت رکھے جس نے ہماری بھوک پیاس ختم کی. تو کہا جاتا ہے وہیں سے ان کا لقب ہاشم ایسا مشہور ہو گیا کہ ان کا نام پہ بھی مطلب کہ اس سے بھی زیادہ مشہور ان کا لقب ہاشم ہی ہو گیا. یہ تو ہو گئی ہاشم کی بات. اب ایک مسئلہ یہ بھی میں یہاں پہ بھول گیا تھا شاید, قصہ جو ان کے ہاشم کے والد صاحب ہیں, ان کے دور میں خانہ کعبہ پر ارد گرد جو پانی وغیرہ پہاڑوں پہ پانی پڑتا تھا, وہ ارد گرد خانہ کعبہ کے آتا تھا تو سیلاب آ جاتا تھا. تو قصہ یعنی ہاشم کے والد صاحب, ان کے مطلب دور میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جب پانی جمع ہو گیا تو خانہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں, کعبہ کی دیواریں وہ کمزور ہو گئی اور گرنے کو تیار تھی. تو یہی وجوہات کہ جو قصائی ہے انہوں نے کیا کیا, اپنے قبیلے سے مشورہ کر پھر انہوں نے خانہ کعبہ کی نئے سے تعمیر کروائی. آپ ایسا یاد رکھیے یہاں پہ, کیونکہ جو سیرت میں آگے بھی آپ سے بیان ہوگا, خانہ کعبہ کی تاریخ پر بھی میں کچھ آگے بولوں گا انشاءاللہ العظیم, کیونکہ سیرت میں ایک تذکرہ وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ العظیم. تو یہاں آپ یہ یاد رکھیں, کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قصے ایسے ہیں جنہوں نے نئے سرے سے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہاشم آ جاتے ہیں. ان کا لقب مطلب میں نے پہلے کہا ان کا نام یہ ہے مغیرہ, پھر وہ ان کا نام ہاشم پڑ جاتا ہے. اس کے بعد ان کے بیٹے آ جاتے ہیں 4, ان میں سے وہ ایک بیٹے کو چنتے ہیں جس کا آ جاتا ہے ہاشم کے بیٹے, یہ عبد مناف, قصی کے بیٹے عبد مناف آ جاتے ہیں, اور عبد مناف کے ہاشم آ جاتے ہیں. اب جو ہاشم ہے اس کے بھی مطلب کے طور پر کئی بیٹے ہوئے ہیں, جن میں سے 4, اب ایسے سمجھ سکتے ہیں ان کے 4 بیٹے ہو گئے. ہاشم کی بات کر رہا ہوں. ہاشم کے پھر آگے 4 بیٹے ہو جاتے ہیں, اور قدرت الہی نے, اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 بیٹوں میں سے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت کے لیے چنا. ہاشم کی بات ابھی ہو رہی ہے, ہم چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کا ذکر کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے ابھی ہاشم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ہاشم جو ہے ان کی جو اولاد ہوئی 4 بیٹے, ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبد المطلب ان کو چنا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنے. پھر عبد المطلب جو ہاشم کے بیٹے ہیں. اچھا, عبد المطلب پہ آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب اصل میں ان کا نام شیبہ تھا. عبد المطلب ان کا نام دراصل شیبہ تھا. میں زیادہ تفصیل میں مطلب ہاشم کے کچھ بہت سے واقعات مل جاتے ہیں تواریخوں میں, ان کے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تجارت کے حوالے سے, دوسرے حوالے سے, تو میں اس زیادہ تفصیل میں نہیں گیا ہوں کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے وہ زیادہ طویل ہو رہا ہے. تو اب ہاشم کہا جاتا ہے کہ جو ہاشم ہے وہ چونکہ تجارت پہ جاتے رہتے تھے, وہاں سے آتے رہتے, تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہ یثرب, تب مدینے کا پہلے نام یثرب تھا, تو وہ یثرب کے راستے سے جب ابھی ملک شام کی طرف جا رہے تھے سفر کرنے کے لیے, تو وہاں یثرب میں اس وقت ایک قبیلہ تھا الخزرج, جو احادیث میں بھی آپ کو ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو وہاں اوس و خزرج یہ 2 قبیلے تھے, ان میں باہمی ٹکراؤ بڑی مدت سے تھا, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی شیر و شکر بنا دیا. اب ان میں سے خزرج جو قبیلہ ایک تھا, اس کی ایک عورت سے ان کا نکاح ہو گیا ہاشم کا. ٹھیک ہے, یعنی وہ یثرب سے جب یثرب مطلب سے جا رہے تھے تو وہاں کچھ دنوں تک انہوں نے قیام کیا. ہاشم کی بات ہو رہی ہے. وہ جب مدینہ پاک جس کا پہلے نام یثرب ہے وہاں سے جا رہے تھے, اب سیدھی سی بات ہے, تاجر جب کسی شہر سے جاتا ہے وہاں قیام کرتا ہے پہلے زمانے میں. آج کل تو ایئرپورٹ ہے, ٹرین ہے, تو ٹرینز ہے, ایئرپورٹ سے بسز ہے, تو کبھی کبھار کہیں پہ آپ رک جاتے ہیں, سیدھی سی سواری میں جاتے ہیں. تو اس زمانے میں جب ہاشم اب سفر پہ جا رہے تھے تو مدینے میں کچھ قیام کیا جس کا پہلے نام یثرب تھا. اب وہاں قیام کیا تو وہاں خزرج کے ایک سردار تھے, تو اس کو ہاشم بڑے پسند آئے, اور اوپر سے وہ مکہ کے سردار تھے, خانہ کعبہ کے متولی تھے, اس کے سجادہ نشین تھے, عزت تھا, دبدبا تھا, آپ ایسا سمجھ سکتے, ان کا بڑا دبدبا تھا, ان کی شہرت تھی, ان کی دیانت داری, ان کی شجاعت, ان کی بہادری, ان کی ذہانت, ان کی فطانت, اس حوالے سے بڑے مشہور و معروف تھے. اب
खाने काबा मतलब के तौर पर, क्योंकि वो एक ऐसा समझ सकते एक मंडी की तरह मशहूर था, हर जगह खाने काबा, हर जगह से लोग हाजिर ज़ायरीन आते थे, हाजी लोग आते थे। तो अब वहां के वो मशहूर इतने हैं, शरीफ नफ्स है, तो इसलिए उनकी शोहरत थी। तो खजरज के जो मतलब के तौर पर आप ऐसा समझ सकते, उसको हाशिम पसंद आए, तो हाशिम ने भी उनकी लड़की बेटी का हाथ मांगा, तो उनका निकाह हो गया, यानी हाशिम का निकाह हो गया खजरज के कबीले में एक सरदार की बेटी से। फिर क्या हो जाता है, वो वहां से मतलब के तौर पर लाते हैं। अब यहाँ पे मौरिखीन कुछ कहते हैं कि उन्होंने उनको मक्का लाया निकाह के बाद, तो वहां से वो फिर चले गए थे फिर से तिजारत। कुछ का कहना है कि नहीं, वहीं से वो मतलब उनसे शादी हुई तो वहीं से वो तिजारत के लिए चले गए, तो वापसी पे आ रहे थे तो उनकी वफात हो गई। हाशिम की बात हो रही है, तो वहां से वो वापस आ रहे थे तो उनकी वफात हो गई, और गजा एक शहर है वहां पर, तो वहां उनकी तदफीन हो गई। अब जब वो वहां से मतलब कुछ, अब जिन लोगों ने कहा कि उन्होंने बीवी को मक्का लाया था, तो उनका कहना है कि जो कबीले खजरज के सरदार, उन्होंने उनको कहा था कि आप बीवी को, मेरी बेटी को तो ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही बच्चा उनका होना हो तो वो वापस आ जाए। तो अब हाशिम की तो वफात हो गई थी रास्ते में, तो वो मक्का से फिर अपने घर चली गई, यानी मदीना चली गई खजरज अपने वालिद साहब के पास। तो वहीं उनका बेटा शैबा पैदा हो गया, जिसका आगे लग अब्दुल मुत्तलिब पड़ता, हाशिम की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, मदीने में ही उनकी बीवी थी, वहीं से वो सफर पे गए तो वहीं आ रहे थे। तो बहरहाल ये तो मुत्तफिका है कि ये हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब जो है, जिनका लकब अब्दुल मुत्तलिब है और जिनका असल में नाम शैबा है, वो मदीना में पैदा हुए थे। अब ये भी मसला है कि उनका नाम शैबा क्यों रखा गया। ये लिखते हैं कि जैसे अब वो मदीने में, उनके वालिद साहब तो चल बसे थे, तो अब जैसे ही वो पैदा हुए तो उनके आगे के पेशानी पर कुछ बाल सफेद से थे, सफेदी थी बालों में, सफेद थे उनके कुछ बाल। तो उस हवाले से, चूंकि उसको शैबा कहा जाता है सफेदी के हवाले से, ठीक है, तो अब उस हवाले से उनका नाम ही उन्होंने कहा शैबा। तो इसको उन्होंने एक पॉजिटिव फाल के हिसाब से लिया, पॉजिटिव, क्योंकि उनका वो बड़े कयाफा के माहिर थे। कयाफा होता है कि आप किसी को देखकर कह देते कि वो इंसान कैसा, हदीस में भी इस इल्म का जिक्र मिलता है। तो उन्होंने कहा कि जो वहां के लोग थे, उन्होंने कहा कि ये बड़ा दाना होगा, बड़ा मतलब के तौर पर वाइज इंसान बनेगा, बड़ा अच्छा इंसान, बड़ा मतलब के तौर पर ज़हीन होगा, बड़ा फतीन होगा, क्योंकि मतलब उन्होंने समझा कि जो इसके बाल, यानी शैबा के जो इसके बाल मतलब पैदा होते उसके सफेद है, तो उन्होंने उसको एक अच्छा, मतलब मदीने पे पैदा हुआ। अब शैबा उसका नाम था, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब वहां से उसका जो मतलब के तौर पर वालिद साहब है हाशिम, उसकी तो वफात हो गई थी, इसलिए उसके जो भाई थे वहां पे 3 भाई, वो अब खाने काबा का ख्याल रख रहे थे। बिलखुस उसका एक भाई था, वो बड़ा मतलब के तौर पर अपने हाशिम का बड़ा मतलब के तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं कि बड़ा उसको पसंद करते थे। अब 2 भाई तो उसके बड़े मतलब के तौर पर हसद या तासुब रखते थे, लेकिन ये वाले भाई उनका उतना नहीं रखते थे। मुतल्लिब जिसकी बात हो रही है, यानी हाशिम के भाई मुतल्लिब, वो हाशिम को बड़ा दिलो जाने ने, 2 जिस्म एक जान, इतनी दोस्ती याराना उनमें था भाइयों में। अब मुतल्लिब उसके भाई, यानी अब हाशिम का बदले में वही वहां अब खाने काबा के मुतवली सजादा नशीन हो रहे हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि खाने मक्का के एक इंसान चला गया, एक शख्स चला गया, वो मदीने से गुजर रहा था। तो वहां उस टाइम जो हाशिम के अभी जो बेटे पैदा हुए थे शैबा, वो थोड़ा बड़ा हो गया था। अब चूंकि वो उसको घर वालों ने, नानी हाल वालों ने कहा था कि तुम फलां के बेटे हो, ऐसे ऐसे तुम्हारे वालिद साहब, ऐसे पूरा पता था, तो इसलिए वो बड़ा तेज था, बड़ा वो भी ज़हीन। मैंने पहले कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद, उनमें प्यारी खूबियां, सब में बेहतरीन खूबियां थी, खूबियों जामे सिफात, आप ऐसा कह सकते हैं, जामे सिफात, बड़ी प्यारी प्यारी जो सिफात मिलती हैं, वो सब क्वालिटीज उनमें पाई जाती थी। अब उस आदमी ने मक्का के आदमी ने क्या देखा कि एक बच्चा है, वो बच्चों के साथ खेल रहा है, तो उसके यहाँ थोड़ा सफेद बाल है, यही शैबा है। तो वो लोगों को कह रहा है कि तुमने तीर अंदाज, यानी वो तीर अंदाजी बच्चे खेल रहे हैं, तीर अंदाज। तो जैसे आपने अभी अर्तुगरुल वगैरह में तीर अंदाज देखे होंगे शायद, वरना लोगों को तो पता भी नहीं होता तीर अंदाज, भाला वगैरह क्या कैसे होते हैं पहले। तो हाँ, 5th लेसन है गालिबन सीरतुन नबी के हवाले से, जी 5th लेसन है सीरतुन नबी के हवाले से। तो फिर वहां पे क्या हुआ कि वो जब तीरंदाजी कर रहे थे, तो उनकी तीरंदाजी बाकी बच्चों से बेहतरीन और मतलब टू द पॉइंट, यानी आप ऐसा कह सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं थी। क्योंकि बीच में ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। बहरहाल तो ऐसा हो रहा है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हाशिम है, मतलब शैबा जिनका नाम है, वो बच्चों में अपना मतलब कि फख्र से कह रहे हैं उनको कि मैं हाशिम का बेटा हूं, मैं सरदार
جو ہے میرے والد وہ سردار تھے، بطحا کے سردار تھے، خانہ کعبہ کے سردار تھے، متولی تھے. تو اس شخص نے جب دیکھا مطلب اس کا بیٹا کتنا، ہاشم کا بیٹا شیبہ کتنا دانا ہے، کتنا ماہر مطلب ہے، تو وہ وہاں سے مطلب کے پاس آیا. اس نے اس کو کہا کہ تمہارا جو بھائی ہے وہ تو چل بسا، لیکن اس کی نشانی، اس کی امانت وہاں میں نے یثرب میں دیکھی، لوگوں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہاں ماحول مجھے ٹھیک نہیں لگا. ان بچوں کے ساتھ تم کیوں نہیں چاہتے ہو کہ تم اس کو، بھائی کو تو اتنا پیار کرتے تھے، اس کو دل سے قریب رکھتے تھے، اس کے بچے کو کیوں نہیں لاتے، پرورش کرتے اس کی؟ آخرکار تمہارے بھائی کا بیٹا ہے وہ، تمہارا اپنا خون ہے وہ. تو مطلب کو اس سے جوش آ گیا، تو وہ چل پڑا اپنے بھائی یعنی بھانجے کو لانے کے لیے، یعنی بھائی کے بیٹے کو وہاں سے مدینہ یعنی جس کا نام یثرب تھا وہاں سے لانے کے لیے. تو کہا جاتا ہے اس نے جیسے ہی باتیں سنی اپنا اونٹ اس پہ چڑھ گیا اور چلا گیا وہاں سے. اب گھر والوں کو بھی پورا مکہ میں بھی کسی کو کچھ نہیں کہا. مطلب کی بات ہو رہی ہے، چچا کی، یعنی ابھی شیبہ کے چچا کی، عبد المطلب کے چچا کی، شیبہ کے بھائی، یہ ہاشم کے بھائی کی. وہ چلا گیا، مدینے گیا، وہاں ان نے بڑی ان سے اس کے نانی حال سے، شیبہ کے نانی حال والوں سے اس کو مانگا. انہوں نے پہلے تو منع کر دیا تھا، لیکن پھر اس کے سمجھا، انہوں نے کہا کہ نہیں چلیے ٹھیک ہے، اس کی ماں تو نہیں آئے گی لیکن آپ بیٹے کو لے جائیے. انہوں نے کہا اس کی پرورش ہم کریں گے، مکہ اتنا بڑا شہر ہے، سٹی ہے، ٹاؤن ہے، مطلب سٹی ہے، اس میں اس کو پرورش کریں گے، اچھی پرورش کریں گے. اس کا باپ سردار تھا، یہ اس کا مطلب ایسے سمجھ سکتے اس کا وارث ہے، جانشین ہے. تو یہ ساری چیزیں کہہ کر وہ اس کو وہاں سے لے آیا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ رہتا ہے، لیکن چونکہ وہ وہاں سے اب اپنے بھائی یعنی ہاشم کے بیٹے شیبہ کو وہاں سے لا رہا ہے، مطلب کی بات ہو رہی ہے، وہ اب وہاں سے اس کو شیبہ کو لا رہا تھا اونٹ پر، چونکہ ابھی بچے ہی تھے. اب راستہ بڑا کٹھن تھا، وہاں اس بچے نے اتنا راستہ کبھی طے نہیں کیا تھا، تو اس لیے اونٹ پر جب چڑھ رہا تھا کپڑے بھی کچھ پھٹ سے گئے. شیبہ کی بات ہو رہی ہے، کپڑے پھٹ سے گئے، گرد سے چہرہ بھی آلود ہو گیا، جو گرد و غبار تھا اس سے کپڑوں پر بھی لگے، میل کچیل سب کچھ. تو جب راستے میں آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں مطلب کس کو لایا ہے. اب چونکہ شان و شوکت والے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، سجادہ نشین تھے، بڑے مشہور لوگ تھے، لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کس بچے کو لایا. تو سب نے اس سے پوچھا کس کو لا رہے ہو، کس کو لا رہے ہو؟ تو وہ بھی اس کو کہتا تھا میرا غلام ہے. اب عبد جو ہے، تو اب عبد اس کو کہتے تھے عبدی، یہ میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے. اب کچھ کہتے ہیں کہ مطلب عربی گرامر کے حساب سے عبد بندے کو بھی کہتے، جس طرح عبداللہ کہتے خدا کا بندہ، اور عبد کو غلام بھی کہتے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا غلام ہے. تو اس حوالے سے کئیوں نے سمجھا کہ وہ ان کا غلام ہے، اور کئیوں کو انہوں نے خود کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے. وہ چاہتے تھے کہ وہ مدینے یہ مکہ میں پہنچے تو اس حوالے سے میں وہاں اس کی صاف صفائی کے بعد اعلان کروں کہ یہ کون ہے. یہاں پر آپ یہ نہ سمجھے گا کہ لوگوں نے تب تک کیوں نہیں راستے میں کیوں نہیں بتایا یہ کون ہے. بہرحال جب وہ مکہ پہنچے تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جو مطلب ہے وہ کسی غلام کو لائے ہیں. تو اس حوالے سے اس بچے شیبہ کا نام اس حوالے سے، یعنی انہوں نے کہا کہ اب جو مطلب ہے اس نے اپنے بندے عبد کو لایا. تو اس حوالے سے اس کہاوت سے شیبہ کا جو مشہور نام مکہ میں پڑ گیا وہ عبد المطلب پڑ گیا، ورنہ دراصل اس کا نام شیبہ تھا. اب اس نے مکہ میں اس کو لایا، پھر اس کی پرورش کی، مطلب اس کو نہایا دھلایا، پھر لوگوں کو کہا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے، یہ شیبہ ہے. لیکن لوگوں میں وہ شیبہ کے بجائے عبد المطلب کے اسی سے زیادہ مشہور ہوا، کیونکہ وہی اس کی پرورش کرتا تھا سب کچھ. تو لوگوں میں اسی حوالے سے زیادہ تر اس کا نام مشہور ہوا. یہ تو ہو گیا عبد المطلب کی بات، یعنی ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. یعنی دراصل ان کا نام شیبہ تھا، لیکن ان کا جو لقب مشہور ہو عبد المطلب تھا. اب جب وہ بڑے ہو گئے تو عبد المطلب نے اب ہاشم کی جتنے بھی مطلب وراثت جس کو تھی، جو اس کو ملی تھی اوپر سے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 5 ڈپارٹمنٹس تھے، جو ڈپارٹمنٹس ہاشم کو ملے تھے، تو مطلب نے وہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس اب اپنے بھائی کے لڑکے اس شیبہ عبد المطلب کو دے دیے. عبد المطلب کو وہ سارے ڈپارٹمنٹس مل گئے، لیکن اس کے جو 2 چچا تھے وہ اور اس کے بھائی وہ بڑا ان کا ذہن خراب ہو گیا. اچھا، ان کے ایک چچا عبد الشمس تھے، جہاں تک عبد الشمس ان کے ایک چچا تھے، اور عبد الشمس کا بیٹا امیہ تھا. تو ان کو بڑا تعصب ہو گیا کہ یہ عبد المطلب کہاں کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا یہ بنے گا. اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ لڑائی ان سے کرے اور ان سے وہ چھین لے خانہ کعبہ کی سجادہ نشینیت. تو چونکہ اب عبد المطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، تو ان میں بھی بڑی اچھی صفات تھی. وہ لڑائی جھگڑا بلا وجوہات، ایسے نہیں تھا لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتے تھے، بالخصوص اپنوں کا خون بہانا. بہادر تھے، لیکن پھر بھی بہادر ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہر کسی کا خون بہائے، وہ بھی بہادر نہیں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی رسا کشی جب آپس میں بڑھ گئی، یعنی چچا بھتیجے کی، ان بھائیوں کی، کزن بردرز کی رشا کشی، اوپر سے مطلب جو ہے ان کی وفات بھی ہو گئی تھی. تو وہی وجوہات ہے کہ جو عبد المطلب ہے
दरअसल अब मैंने पहले ही कहा कि वो मुतलिब के बेटे नहीं, हाशिम के बेटे थे, शैबा उनका नाम था। अब अब्दुल मुतलिब ने दूसरों को बुलाया, लेकिन उन्होंने उनकी उतनी मदद नहीं की। मतलब उस हवाले से सर्द, आप ऐसा कह सकते, सर्द सा जवाब मिला। तो जब उनको वो जवाब नहीं मिला तो वो मजबूर हो गए अपने नानी हाल यसरब वालों को संदेशा मैसेज भेजने के लिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा जो अपना चाचा है, ये ऐसे ऐसे मसाइल खड़े कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझसे सजादा नशीनियत, आप ऐसा समझ, ये ले लिया है, उन्होंने कब्जा, उनकी एक हवेली पे, उनकी एक मकान पे, एक घर पे कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने जब अपने मामू को भेजा तो वो वहां से चले आए, कुछ बंदों के लेकर, कुछ सिपा सालों को लेकर आ गए। और उस वक्त जो ये अब्दुल शमस है, उसका बेटा वाटा, ये बेटे, ये सब बैठे हुए थे खाने काबा के वहां। तो वो चला गया, उसका मामू अब्दुल मुतलिब, उसका कहा मामू चलो घर वहां खाते। उसने कहा नहीं, बाद में मिलेंगे तुमसे, पहले मैं उसको पूछता हूँ। तो वो तलवार निकाल के उसने ललकारा कि कौन है जिसने मेरे बहन के बेटे के साथ ज्यादती की है और उसका मकान खा लिया है, मैं उसको ऐसे ऐसे कर दूंगा। तो उसका वो शेर की तरह गुर्राना, वो गुर्राहट जो शेर की तरह उसने गुर्राया, तो वो देखकर उसका यानी अब्दुल मुत्तलिब का जो चचा है, तो वो थर थर कांप गया। उसने कहा कि जी मैं इन सबको गवाह बनाता हूं कि हमने जो भी चीजें अब्दुल मुत्तलिब पे छीने सब उसको वापस कर देंगे, अब माफ कर दीजिए वगैरह वगैरह। तो उस हवाले से अब्दुल मुत्तलिब को फिर से वो चीजें वहां पे जो उसके वालिद साहब का, आप ऐसा कह सकते हैं, जो डिपार्टमेंट्स उनको ऊपर से वरासतन मिल रही थी, वो फिर अब्दुल मुत्तलिब को मिली। अब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से आगे इंशाल्लाह उसमें और भी बात करेंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमसे कोई ऐसी चीज छूट भी ना जाए, क्योंकि जहन में कुछ आ जाता है कि फला उनके दादा का ये चीज छूट गई, फला का ये चीज छूट गई, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूं कि अगले सीजन में उसको बयान करने का। तो यहां पर अब याद रखें कि अब्दुल मुत्तलिब जो है, अब वो तो सरदार बन गए। अब उसके जमाने में क्या होता, अब्दुल मुत्तलिब की बात हो रही है। अब उसी के दौर में एक ऐसा भी मसला हो जाता है, अब वो जब बड़े हो जाते हैं, उसके बेटे हो जाते हैं, तो फिर कहा जाता है कि उनको ख्वाब मिला, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था खाने काबा के पास जो चाहे जमजम था, अभी जमजम था, वो तो बनु जुरहम ने कब बंद किया था, उसका निशान, नामो निशान भी नहीं मिल रहा था। तो कहा जाता है अल्लाह पाक व तआला ने अब्दुल मुत्तलिब को चुना कि उसके ख्वाब में कोई आ रहा था। उसने एक दिन कहा कि तैयबा को ढूंढो। अब तैयबा मदीना तैयबा का नाम है, लेकिन आपको पता है कि तैयबा पाक चीज को भी कहते हैं। दूसरे दिन ऐसे ही कहा कि फलां को ढूंढो, तीसरे दिन भी। अब वो समझी अब्दुल मुत्तलिब 3 रोज से ये ख्वाब देख, उसको समझ नहीं आया पूरे से ये क्या हो रहा है। तो फिर उसको एक ख्वाब चौथे दिन दिखाई दिया, उसमें उसको कहा गया कि जो चाहे जमजम है तुम्हारे आबा अजदाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद, उसको ढूंढो, उसकी खुदाई करो, और वो जो खुदाई तुम कर रहे हो वो जाओ, क्योंकि यहाँ हाजी लोग आ रहे हैं, उनके आप ऐसा करो कि आप जमजम आएगा तो उनकी खिदमत अच्छे से हो जाएगी, आप जाओ फला जगह। अब वहां पे मक्का में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मक्का के इर्द गिर्द बहुत से बुत परस्ती वहां शुरू हो गई थी। जैसे मैंने पिछले में भी कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद के बारे में, कि वो भी अब धीरे धीरे जो उन्हें गुमराही आ रही थी अरब के लोग में, उस पर तंबेह कर रहे थे, उनको समझा रहे थे। तो उसी में एक टाइम आया, उस पर भी मैं बात करूंगा कि कब उनमें बुत परस्ती शुरू हुई। तो चूंकि उनमें बुत परस्ती शुरू हो गई थी अब्दुल मुत्तलिब से पहले ही, तो अब क्या होता है, तो ख्वाब में अब्दुल मुत्तलिब को कहा जाता है कि जहां ये 2 मतलब के तौर पर नाहिला एक बुत है और दूसरा एक बुत है, वहां जाओ, उन बुत के सामने वहां कूड़ा करकट, गोबर वोबर, अंतड़िया वंतड़िया जो आप जानवर वानवर फेंकते हो, मतलब जो वेस्ट उनका फेंकते हो, तो वहां ही वेस्ट जो है वहां जाओ, तो वहां उसके नीचे आपको कुआं मिलेगा, आब जमजम का कुआं। और जब आप वहां पहुंचोगे, उसको ख्वाब में बताया जा रहा है, जब आप वहां पहुंचोगे तो वहां आप देखो एक कौवा आ रहा है, वो वहां अपनी चोंच से कुछ खा रहा है, तो वहीं पे तुम खोदना। अब मतलब झाग गए, उसको पता चल गया, ये मतलब ऐसे ही ख्वाब नहीं है, बल्कि कुछ हिकमत की बात है इसमें, इसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। वो अज़्म मुसम्मम करके, पुख्ता इरादा करके चला गया चाहे जमजम के लिए, लेकिन पहले उसने अरब के लोगों को बुलाया, सरदारों को, कि ऐसे ऐसे मैंने ख्वाब देखा है, तुम सारे के सारे जमा हो जाओ, हम आप जमजम जो हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है उसके लिए खोदते हैं। सब ने कहा कि क्या बोल रहे हो आप, कौन अब तैयार है, लेकिन इतना जमीन नीचे कौन खोदेगा, फिर पता नहीं साफ सफाई कैसे करेंगी। सब ने फिर वहां से मुंह फेर लिया। अब अब्दुल मुत्तलिब, उसका एक बेटा, तवारीख में मिलता है तब तक उसका एक बेटा पैदा हुआ था, हारिस, गालिबन उनका नाम है, गालिबन एक बेटा, ये तो पता है कि एक बेटा, वो उसको साथ लेके चल गए। तो जैसे ही वहां पे पहुंचे तो वहां उसने देखा कि उन बुतों के सामने एक कौवा आ गया, और उस अंतड़िया वंतड़िया जो वहां चीजें हैं उसमें वो खा रहा था। उसको याद आ गया कि हाँ यहीं पे, उसने वहीं से खुदाई शुरू कर दी। अब जैसे उसने खुदाई शुरू कर दी, नीचे से पानी निकल आया, अब जमजम का जो कुआं था, जो अब उसके निशान भी मिट गए थे, वो जब नमूदार हो गया, बस कौम को हसद आ गया, बिलखुसूस जो उसके चचा लोग हैं उनको हसद आ गया। अब ये अकेला इसकी शोहरत मिल जाएगी, अभी तक तो इसके बाप का शोहरत का ही सामना नहीं, तासुब, हसद, झील ऐसी। तो
انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب ایسا نہیں ہو پائے گا، یہ جو آب زمزم تم نے کھودا ہے تمہاری وراثت اکیلے کی نہیں ہے، ہمارے آبا اجداد کی وراثت ہے، اس میں برابر ہم کو بھی حصہ ملنا چاہیے. عبد المطلب نے کہا کہ ارے یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے، تمہارا تو بڑا ظالمانہ رویہ ہے. میں نے پہلے تم سے ہی کہا تھا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، مدد کرو، تب تو تم نے مدد کی نہیں. اب جب میں نے مشقت اٹھائی، اتنا ہارڈ ورک کیا، سب کچھ کیا، تم سب آ گئے اپنا حصہ ڈھونڈنے کے لیے، ایسے تو حصہ تمہیں نہیں ملے گا. تو بہرحال جب اس نے ایسا کہا تو انہیں تلواریں نکالی، آپس میں لڑائی ہونے والی تھی. اب مطلب کا چونکہ ایک ہی، یہ عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا اب آیا تھا، تو وہاں اس کو خیال آیا کہ اس نے کہا کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی بہت سے بیٹے عطا کرتا تو آج مجھے ان سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہی وجوہات ہو گئی تھی کہ جو ان کے رسا کشی، جو جھگڑا آپس میں چچا وغیرہ سے ہو رہا تھا، اس نے طویل جب وہاں پکڑا تو اس نے سوچا کہ خون بہانے سے کچھ ہوگا نہیں. تو مکہ کے جو کچھ ذہین لوگ تھے اور بھی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو بڑے بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپس میں لڑائی مت کرو، تو فلاں جگہ جاؤ، ملک شام کی سرحد پر ایک کاہنہ ہے، ایسٹرولوجر عورت، تو اس کے پاس جاؤ، وہ جو فیصلہ کرے گی، اب جس کے حق میں فیصلہ ہوگا تو اس کو مل جائے گا. یہ تو ان واقعات سے پہلے بھی میں نے کہا کہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے کہا کہ ان کے ایک اجداد کے بارے میں ایک مسئلہ ہو گیا تو وہ چلے گئے فلاں کے پاس، وہاں انہوں نے گوشت ووشت رکھا، میں نے وہ واقعہ بھی کہا ہے. تو ان چیزوں سے صاف طور سے پتہ چلتا ہے کہ علم نجوم کا کتنا دبدبا تھا اور ان لوگوں کو کتنا وہ ان کے مشوروں کو مانتے تھے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عبد المطلب نے کہا کہ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو چلیے نکلتے ہیں. تو وہ چل گئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک، سب مل کے وہاں جاتے ہیں تو وہاں اس سے کہتے ہیں کیا مشورہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. اب وہ جا رہے ہیں ملک شام کی سرحد کی طرف، کیونکہ وہاں اب اس کاہنہ سے ملیں گے، ایسٹرولوجر فیمیل عورت سے ملیں گے تاکہ وہ فیصلہ کرے. لیکن کیا ہو جاتا ہے راستے میں، اب انہوں نے کچھ کھانا پینا، اونٹ پہ جا رہے تھے، پانی ہے نہیں، انہوں نے لیا تھا، اب وہ ختم ہو گیا. عبد المطلب اور ان کے بیٹے کا، ان کے لوگوں کا جو اس کے ساتھ قبیلے وہاں جمع ہو گئے تھے، اس کے اپنے سپورٹرز، ان کا ہو گیا. اب انہوں نے مانگا دوسروں کو بھی، مطلب اس کے سے جو مطلب عبد المطلب کے چچا بیٹے ان سے کہ آپ ہمیں دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، مرو تو مرو، ہم نہیں دیں گے. اب ان کا بھی ختم ہو گیا. تو جب ان کا بھی ختم، ان کا بھی ختم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، سب کا راستہ ہی بھول گیا. اب جب راستہ سب کا بھول گیا، اب وہاں ایسے خان ہے آج کل کے دور، اس زمانے میں نہ ٹیلی فون، نہ کچھ، نہ پتہ، نہ ڈائریکشن، نہ کچھ پتہ، کچھ بھی نہیں. اور اوپر سے جو ریت ہوتی ہے، وہاں جب کسی کا راستہ گم ہو جاتا ہے تو وہ مرد ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کا جب راستہ گم ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا، اب راستہ گم ہو گیا، اب سب کو مرنا ہے بھوک کے پیاسے، تو بجائے اس کے کہ ہمیں نعوذ باللہ گیدڑ کھائے، درندے کھائے، کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنی خبر خود کھو دے. یہ جو اب جا رہا ہے قافلہ آپ کہہ سکتے ہیں، اپنا مشورہ کرنے کے لیے فیصلہ جھگڑے کا. انہوں نے کہا کہ مشورہ ہوا، کیوں نہ ایسا کرے، سب اپنی اپنی قبریں کھود دے، اسری میں بیٹھ جائے، کم سے کم قبریں تو نصیب ہوگی. جو مرے گا وہ اپنا اپنا اس کو جائیں گے، دوسرے اس کا اوپر سے مٹی لگا دیں گے. یہ مشورہ طے ہو گیا، سب قبریں بنا دیے، ہاشم بھی سب بھی بنا دیے، بیٹھ گئے قبروں میں. پھر ہاشم کو خیال آیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ کیا ہوتا ہے کہ نا امیدی، یہ نہیں، نا امیدی نہیں ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اٹھو، ایسے نہیں ہوگا، ہم قبروں میں بیٹھیں گے، مریں گے. مرنا ہے تو ہم کھوج میں مریں گے، چلتے ہوئے مریں گے، ایسے سست طریقے سے، لیزی طریقے سے نہیں مریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے جیسے ہی اپنے اونٹ کو اٹھایا، یہ عبد المطلب کی بات ہو رہی ہے، اس نے جیسے اپنے اونٹ کو اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سیرت نگار لکھتے ہیں، جیسے آپ دیکھ سبل الہدی والرشاد میں امام یوسف بن صالح لکھتے ہیں، اسی طرح الروض الانف میں، اسی طرح الکامل ابن اسیر میں ملتی ہیں روایتیں. جیسے ہی عبد المطلب نے اونٹ کو اٹھایا تو نیچے سے پانی کا ظہور ہو گیا. اب جیسے ہی پانی نیچے سے نکلا تو عبد المطلب کے جو لوگ ہیں، ساتھی ہیں، وہ مطلب جو قبیلے اور اس کا اپنا مطلب لوگ، وہ آ گئے، پانی وغیرہ پی لیے. عبد المطلب نے ان کو کہا کہ اس قبیلے دوسرا جو ہمارا اپوزٹ پارٹی، ان کو بھی بلاؤ اور ان کو کہو کہ وہ بھی اس سے پانی وانی پی لے، منہ ہاتھ دھو لے، وہ بھی ورنہ مر جائیں گے. اب اس کے اپنوں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، انہوں نے تو ہمیں پانی پینے سے منع کیا. تو عبد المطلب اٹھے، نے کہا کہ اب ان سے تو ایسی بات توقع نہیں کر سکتے ہیں نا کہ وہ اچھا کرے. اب وہ برا کرے، اچھا کرے، لیکن ہم ان کی نقل نہیں کریں گے، ہم ان کو اچھا سلا دیں گے. اب ان کو بولا، انہوں نے پانی وانی پیا، اچھے طرح سے منہ ہاتھ دھو لیا. تو ان کو کہا کہ چلو اب پانی اٹھاؤ، چلو. عبد المطلب نے کہا چلو اب پانی وانی بھی مل گیا، چلو جاتے ہیں وہاں پہ اس عورت سے فیصلہ کروانے. تو دوسرا جو مخالف قبیلہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہاں اس وادی میں اونٹ کے نیچے سے یہاں پہ تمہیں یہ پانی عطا کر دیا، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، اور آب زمزم بھی اب تمہارے حوالے ہے. تو وہ مسئلہ حل ہو گیا.
اب عبد المطلب وہاں سے آئے، ان کا مطلب کے طور پر پھر چونکہ ان تمنا ایک کی تھی، تو انہوں نے ایک نظر مانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے جوان صحت مند دبدبا جس سے میرا ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا بہت اچھے سے، تو ان میں سے جو مجھے سب سے پیارا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی چنے گا اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ اب قدرت کہ اس کے بیٹے پیدا ہو گئے، عباس پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ، ابو طالب پیدا ہو گئے، حضرت حمزہ پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عبداللہ بھی پیدا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، 10ویں بیٹے، اور سب سے چونکہ نور نبوت اب ان میں منتقل ہو گیا، تو کہا جاتا ہے کہ جیسے یوسف مصر علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی پر لوگ رشک کرتے تھے اور اس رشک میں وہ مر جاتے تھے، ہاتھ پاؤں کاٹتے تھے، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حسن بھی اتنا تھا کہ عورتیں اس کو دیکھ کر مطلب کہتی تھی کہ ہم سے نکاح کرے، اور جب ان کو پتا چلتا کہ حضرت عبداللہ بڑے شرمیلے حیا والے ہیں، وہ ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے، تو وہ اسی میں مر جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب وہ پیدا ہو گئے، عبداللہ بھی پیدا ہو گئے، تو اب انہوں نے مطلب آپ ایسا کہہ سکتے ہیں جس طرح آپ ابھی کہتے ہیں کہ فال نکالتے ہیں آج کے زمانے میں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لاٹری سسٹم، ایک ایسا سمجھ لیجئے مثال کے طور پر انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے وہ چیز نکالی۔ اس سے آگے تو ہم اگلے والے سیشن میں کہیں گے کیونکہ ابھی نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، زیادہ ٹائم ہو رہا ہے، تو مختصراً میں اسی چیز پہ کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے جو ہمارا سیشن ہوگا وہاں اس میں ہم حضرت عبداللہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ ان پر بات کریں گے، اور اسی میں انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی بات کریں گے، تو اگر نہیں تو اس میں اور بھی باتیں کہیں گے۔ تو وہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب پھر وہ نظر جو مانتے ہیں کہ وہ ایک بیٹے کو ذبح کریں گے، تو وہاں قرا اندازی جو وہ نکالتے ہیں، تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام بار بار آتا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے حضرت عبداللہ کی پیدائش اور ان کا ذبح ہونا یا نہیں ہونا، یا کس طریقے سے انہوں نے یہ مشورہ ٹال دیا، اس پر ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر میں مختصراً ایک اشارہ دے دوں آپ کو، عبد المطلب کے دور میں ہی ابرہا جو بڑا ایک خطرناک آپ ایسا کہہ سکتے جنگجو حکمران وہاں آیا، اس کے دور میں ہی وہ آیا خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ اب اس کے بھی آپ کو مل جائے گا قرآن و سنت میں، چونکہ اس لیے میں اس پہ زیادہ تفصیل سے نہیں کہوں گا، کیونکہ قرآن پاک میں باضابطہ ایک اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو جو اصحاب الفیل ہے وہ انہی کا ذکر ہے، آپ وہاں پہ تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ میں ضمن کچھ چیزیں عرض کر دوں۔ کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب کے دور میں ہی یمن کا جو حکمران تھا وہاں حبشہ ایتھوپیا، اس کے بادشاہ نے اس کو فتح کیا، تو وہاں اپنا نمائندہ گورنر چھوڑا۔ اب جس کو اس نے گورنر چھوڑا، اس گورنر کے ماتحت ابرہا تھا، تو ابرہا نے اپنے گورنر سے اس رسا کشی ہو گئی، تو پھر ان میں مطلب کے طور پر آپس میں لڑائی ہو گئی، تو ابرہا نے مطلب یمن کا حکمران بن گیا۔ اب چونکہ یمن کا حکمران بن گیا تھا، اوپر سے حبشہ کا مطلب بادشاہ نے دوسرے کو رکھا تھا، اس نے سوچا ابرہا نے، اب بادشاہ کہے گا میں نے دوسرے کو رکھا تھا، تم اس کے ماتحت تھے، تم نے اس سے لڑائی کر دی، مار دیا۔ اس نے کیا کیا، چونکہ شاہ حبشہ جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا، جو حبش کا بادشاہ تھا، تو اس سے کیا کیا انہوں نے مطلب غالباً شاید حبشی ہے، شاید میں اگلے میں یہ کلیئر، لیکن آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، ابھی ذہن میں شاید پورا ان کا نام مجھے نہیں آ رہا۔ تو اس نے اس کو خوش، چونکہ وہ کرسچن تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے یمن میں ایک گرجا گھر یہ چرچ بنایا۔ اب اس نے کیا کیا، ایسا عظیم الشان بنایا تاکہ لوگ کعبہ کے بدلے اس کی زیارت کے لیے آ جائے، اور اوپر سے مکہ والوں کو پتا چل گیا کہ جو ابرہا یمن میں اس نے ایسے مطلب ایسا سمجھ سکتے ہیں چرچ بنوایا ہے، اس کا خیال ہے کہ کعبہ کو مطلب کے طور پر لوگ اس کو چھوڑ دیں اور وہیں آ جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کو غصہ آ گیا مکہ والے کو، وہ چلا گیا اور اس میں غلاظت گندگی، انسان کی گندگی وہاں پہ ڈال دی۔ تو اس نے جب وہاں پہ گندگی ڈال دی تو یمن کے لوگوں پہ بھی غصہ آ گیا، تو اس قبیلوں میں بھی آپس میں کچھ مل گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے وہاں سے ایک بہت بڑا لشکر آیا مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مٹا دے۔ تو جب وہ آ رہے تھے، پورا تو قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل، تو جب وہ وہاں سے آئے تو عبد المطلب کی بیڑ بکریاں انہوں نے لے لی۔ تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم بیڑ بکریاں لیں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے، ہم آسان ہو جائے گا، لڑائی کے بغیر ہی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو مٹانا۔ اب عبد المطلب کو پتا چل گیا کہ انہوں نے ایسے قبیلہ آیا ہوا ہے یمن سے، یہ ہم پر حملہ کرنے آئے، انہوں نے ہماری بیڑ بکریاں بھی لے لی۔ تو اس کو قبیلے والوں نے کہا کہ تم وہاں ان سے مشورہ کرنے جاؤ کہ یہاں حملہ نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ عبد المطلب وہاں چلے گئے۔ جب وہ وہاں چلے گئے تو ان کی نور نبوت جھلکتا تھا، تو جو ابرہا ہے
وہ تو مطلب کے طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ان سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ وہ بات ہی نہیں کر پا رہا تھا، اتنا ان سے متاثر ہو گیا. اس نے کہا کہ جو آپ چاہیے بولیے. اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم جو کرنے آئے کرو، لیکن تم نے میری 100 بھیڑ لے لی ہے، ٹھیک ہے، شیپ میرے بھی 100 لے، وہ مجھے واپس دے دو، ہمارے قبیلے کے بھیڑ بکریاں واپس دے دو. تو ابرہہ ہنس پڑا. اس نے کہا میں تو سمجھ رہا تھا آپ قبیلے کے سردار ہیں، آپ مجھے روکو گے، مجھے کہو گے کہ کعبہ کو نقصان مت پہنچاؤ، یہاں سے وغیرہ وغیرہ، بھاگ جاؤ، ایسے ایسے سوچ رہا تھا، عزت کر رہا تھا، لیکن آپ تو اپنے مال کے پیچھے ہیں. تو عبد المطلب نے بڑا حکیمانہ جواب دیا. اس نے کہا دیکھیے ابرہہ، آپ جس پر حملہ کرنے آ رہے ہیں نا، وہ میرا گھر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. جو میرا مال ہے میں اس کی کفالت، اس کی حفاظت کا اس پہ معمور ہوں، اس لیے میں صرف اپنے قبیلے کی بھیڑ بکریاں لینے آیا ہوں، کیونکہ وہ میرا مال ہے، میرے قبیلے کا مال ہے. جہاں تک کھانے کعبہ کا مسئلہ ہے، اب وہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، اور اس کو اپنی حفاظت کرنی آتی. آپ خود دیکھیں توکل اللہ پر. تو کہا جاتا ہے وہ وہاں سے آئے، انہوں نے بھیڑ بکری اپنی لے لی. تو پھر ابرہہ چاہتا ہے کہ کھانے کعبہ پر حملہ کرے، لیکن پھر ابابیل کا جھنڈ آ جاتا ہے. اب وہ جیسے اگلی صبح مطلب سوچتے ہیں کہ اگلی صبح ہم کھانے کعبہ کو جائیں گے، تو کہا جاتا ہے کہ 13 ہاتھی ان کے پاس تھے. تو پہلا ان کا جو لیڈر ہاتھی محمود تھا، چونکہ وہ اس کی طرف نہیں جھکا. اب دوسری سمت جب ویسٹ ایسٹ جہاں گھماتے تھے، جہاں بھی وہ چلتا تھا، لیکن کھانے کعبہ کی طرف اس کو آپ مطلب کے طور پر سلایا بھی لگ، وہ اٹھ ہی نہیں تھا. تو اس وجوہات سے مورخین مفسرین کہتے کہ وہ ہاتھی تو بچ گیا، لیکن باقی جتنے بھی سپاہی تھے ابرہہ تھا، سب کے سب ابابیل کے جھنڈ نے سب کو تباہ کر دیا. اور اتنا تباہ کر دیا کہ قرآن نے خود کہا کہ بنا ہوا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بھوسا ایسا. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ وہاں سے پھر واپس آئے، یہ ابابیل کا جھنڈ جو انہوں نے پتھر وغیرہ ان پر پھینکے. اب وہ کیا پتھر تھے، میں نے بہت عرصے پہلے ایک میرے دوست تھے سائنس کے، ان کے حوالے سے میں نے ان کو ایک لکھ کر دیا تھا انگلش کے حوالے سے. اس زمانے میں اب جو بھی میرا حاصل مطالعہ تھا سائنس اور مفسرین کے نقطۂ نظر کے پیش نظر، وہ کیا تھا. اب میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ مقالہ اگر آپ کے پاس ہے وہ واپس دے دیجیے. اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ تب تو الگ بات ہے، لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی میرے مقالات ہیں، سوالات ہیں، ان کو ترتیب دے کر ان کو چھاپ رہا ہوں اپنے بکس کے حوالے سے. کہیں پہ دیکھ رہا ہوں کہ تحقیق میں کیا ڈالنا ہے زیادہ وغیرہ. تو اس کو میں نے میسج کر دیا ہے، تو اگر وہ ملتا ہے تو وہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے گا. نوٹس ان کو ملیں گے ان پہ بھی، اگر نہیں تو پھر بھی نوٹس میں نے تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا ہے. تو بہرحال وہ ہو جاتا ہے جو ابرہہ وہاں پہ حملہ کرنے آ جاتا ہے. عبد المطلب کے زمانے میں وہ اس کا پورا فیل ہو جاتا ہے، اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہی وجوہات ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت، اب ان کی ولادت کا وقت بھی قریب آ رہا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب واقعہ ٹال دیا. اور اسی حوالے سے یہی وجوہات ہے کہ جب ابرہہ کا واقعہ ہوا تو چونکہ بڑا شاندار واقعہ تھا، بڑا مطلب شاندار، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حفاظت کی پرندوں کے ذریعے سے، ابابیل اتنے بڑے ہاتھیوں کو مطلب کہ فنا کر دیا. تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ عرب تب تک تو حضرت کعب جو حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں آتے تھے، ان کی وفات سے سال گنتے تھے کہ تب سے اتنے سال، حضرت کعب کے مطلب اتنے مہینے. اب پھر انہوں نے فیل سے عام الفیل، یعنی جو ہاتھیوں کا یہ جھنڈ آیا تھا ابرہہ کا، اس سے 20 دن بعد، اس سے 40 دن بعد، وہاں سے انہوں نے پھر تاریخ شروع کر دی. تو اس پہ انشاءاللہ العظیم حضرت عبداللہ پہ، ان کی ولادت پر، یعنی حضرت عبداللہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ہیں، ان پر بات اگلے سیشن میں ہوگی. اسی طرح جو حضرت عبد المطلب نے کہا تھا ان کو ذبح کروں گا، اس پر بھی اگلے سیشن میں بات ہوگی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ العظیم تھرسڈے کو، اگر انٹرنیٹ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا. تو تب تک کے لیے آپ کو اگر کچھ بھی لگتا ہے، کوئی بھی، ہم کوشش کر رہے ہیں، میں یہاں پر ایک بار پھر کہہ دوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کی قلت کی وجوہات سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نچوڑ ان کا دے دیں. لیکن اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ چھوٹ گئی ہے تو وہ بھی آپ کہہ دیں. لیکن پھر بھی ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اب بحث انسان غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کو کہیں بھی کچھ بھی ایسا لگتا ہے تو اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولے. اور جو ہمارا ویڈیو ہے فیس بک پیج پہ، اپنے فرینڈس کو زیادہ سے زیادہ انوائٹ کرے، وہ اس پیج کو فالو کرے، لائک کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ جو سیرت النبی کا فیضان ہے یہ جا پہنچے. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ہمارے ساتھ دوست، ہمارے بھائی، ہمارے مریدین یا ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہماری بہنیں جتنے بھی جڑے ہیں، آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اور سیرت النبی کے ویڈیو کو بالخصوص اور بالعموم دوسرے ہمارے سارے پوسٹ جو گروپ کے ہیں ان کو لائک کرے، شیئر کرے،
اور ویڈیوز پر واچ پارٹی کرے، شیئر کرے گروپس میں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرے، فیس بک گروپس میں شیئر کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو فیضان ہے، زیادہ سے زیادہ علم ہے، وہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ اور بھولے گا مت اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے، جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جن کا میں نام لے پایا ہوں یا نہیں لے پاتا ہوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ انٹریکشن کریں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے اگر کسی کو کوئی سوال ہوتا ہے اس حوالے سے، جو بھی ہمارا موضوع رہتا ہے اس حوالے سے یا سیرت کے حوالے سے، آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر لائیو سیشن میں ہم سے اس کا جواب ممکن نہیں ہو پایا کہ ہم نے دیکھا نہیں، یا اس کے بعد جو اب بعد میں دیکھیں گے وہ ڈالیں گے، اور چونکہ لائیو سیشن ختم ہو گیا ہوگا، تو پھر بھی ہم کوشش کریں کہ جو اگلا والا سیشن ہوگا اس میں ان کے جوابات آپ کو دے